بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ حد تو یہ ہے کہ ہمیں منع کہ سائفر کیس پر کسی قسم کی سماعت پر کوئی ڈسکشن نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم نے کی یا کسی میڈیا ہاؤس نے کی یا کسی تجزیہ کار نے کی تو اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ جائے گا۔ اور حد یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹر نقوی صاحب ہیں وہ آج کی سماعت کے باہر آ کے خود میڈیا کو ساری بریفنگ دے رہے کہ آج سماعت میں کیا ہوا، ہم نے کون کون سے ایویڈنسز شامل کیے، ہم نے کس کس گواہ سے گواہی لی اور آج کے کیس کی پیش رفت کیا تھی۔ تو حالت پوزیشن یہ ہے کہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب اپنے ہی احکامات کو پروسیکیوٹر سے ہی عمل نہیں کروا پا رہے، لیکن بہرحال ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنی تو ہم بات کریں گے۔ اس ویلاگ میں ہم نے عمران خان صاحب سے متعلق جانا کہ جیل سے انہوں نے ایک اہم قدم اٹھایا جی، اور یہ بھی پہلی بار ہی ہوا ہے، یہ کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جنوری میں عمران خان صاحب کی جو واپسی ہے جی ہاں اس کا سرپرائز مل سکتا ہے، اور یہ میں بالکل ہوائی بات آپ سے نہیں کر رہا، آپ کے سامنے کچھ ایویڈنشل پروف رکھوں گا جس کی بنا پر یہ ہے۔ تو شہر اقتدار سے 5 جج جی، اس میں سے بیشتر جج وہ ہیں جو ہمیشہ گرم ہوائی دیتے ہیں عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو۔ وہ بقول پی ٹی آئی کہ الحمدللہ وہ چھٹی پہ چلے گئے، اور چھٹی کے دن کچھ عدالتیں کھلی رہیں گی ہائی کورٹس کی، وہ حکم بڑا زبردست ہے۔ یعنی پشاور اور لاہور ہائی کورٹ سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی کیوں رکی ہوئی ہے، اس کی بھی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جی سائفر کیس پر آپ کو بتائیں تو آفیشیل ورژن پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اب تو نامزد چیئرمین تو ہے نا جی بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے موقف دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائفر ٹرائل کا بائیکاٹ کر رکھا ہے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے، یہ خبر ہے۔ انہوں نے کہا مکمل بائیکاٹ کر رکھا ہے سائفر ٹرائل کا، کہ جس طریقے سے یہ ٹرائل چل رہا ہے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، اور شدید اعتراضات ہیں۔ تو اب تک جتنی بھی سماعت ہو رہی ہے سائفر ٹرائل کے حوالے سے وہ تمام کی تمام غیر قانونی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں یہ چیز تو آ گئی، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے نا اس کے تحت نا ظاہر بات ہے لیول پلینگ فیلڈ کا سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، تو اس کے تحت درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو کہ عمران خان صاحب کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے رہنما کو یہ سیاسی مقدمات ہیں جو بنائے گئے، تو اسی درخواست پر سپریم کورٹ نے اعتراضات لگائے، درخواست واپس کی ہے، اور اس حکم کے ساتھ کی ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی وغیرہ تو جمع ہو گئے نا، تو اب اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ تو بہرحال اعتراض لگایا ہے کہ جی اپیل کے ساتھ کاغذات مکمل نہیں ہیں، جو نااہلی کی جو فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کے ساتھ کاغذات مکمل نہیں ہیں، تو تمام مکمل دستاویزات کے ساتھ اپیل 6 جنوری تک آپ دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ جی اپیل دائر ہو اور ریلیف مل جائے ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس کی ہسٹری ہے نا ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں یا عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، سب کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل، سب کو، تو جہاں سب کو ملا تو وہاں اس کو بھی ملنا بہت آسان ہے، اور سپریم کورٹ تمام فیصلوں کو ریورس کر دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تنبیہ بھی کرتی ہے، بیزتی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ تو آخری وقت میں ایک سرپرائز مل سکتا ہے۔ مجھے کچھ میری قانون دانوں سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے، کیونکہ سارا مسئلہ تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا، تو وہ لاہور اور میاں والی سے عمران خان صاحب کے جمع ہو گئے، اور کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں لگا، اور نہ ہی راستے میں سے بندہ اٹھایا گیا، نہ ہی کوئی کاغذات نامزدگی پاڑے گئے، تو یہ تو ہے۔ تو یہاں سے ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہے، تو ہم کچھ دیر انتظار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ کچھ ججز ہیں جو چھٹی پہ چلے گئے ہیں، جی ہاں، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سمیت 5 ججز چھٹی پہ گئے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل یہ ہے: جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، یعنی جسٹس طارق اور جسٹس عامر، ان کا بینچ بنتا ہے نا ہمیشہ، جی ہاں، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز، جی ہاں، 31 دسمبر تک ایک ہفتے کے لیے بقول پی ٹی آئی الحمدللہ جی یہ چھٹی پہ گئے ہیں۔ اور جب جج رہ گئے ہیں اس میں جسٹس میاں گل حسن، جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق دستیاب ہوں گے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ جو یہ جج دستیاب ہیں نا، جسٹس اسپیشلی جسٹس گل حسن اور جسٹس بابر ستار صاحب، یہ ہمیشہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے ہیں۔ اچھا جی، اور اگر اس دوران پی ٹی آئی کی درخواست آ جائے تو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں۔ اور دیکھیں یہ نہ ہو فون پہ جسٹس عامر فاروق بینچ بنا لیں، مگر جتنا بھی بنا لیں دیکھیں رجسٹرار کیا کرتا ہے۔ تو یہ خبر ہے اور اس پہ اچھی خاصی ڈسکشن ہو رہی ہے،
تو جب ڈسکشن ہو رہے تھے ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں. لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں ریلیف دیتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. کاغذات نامزدگی جی جہاں جمع نہیں ہو رہے اس پر آج جسٹس باقر صاحب نے علی باقر نجفی صاحب نے بڑا کھلا اور کلیئر بولا ہے. انہوں نے کہا جہاں جمع نہیں ہو رہے انہوں نے کہا کاغذات کیوں نہیں جمع لیے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اقدامات کی ہدایت کی ہے. انہوں نے کہا وقت بہت کم ہے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرے. عدالت آپ کے پیچھے کھڑی ہے. مطلب اگر کوئی روک ٹوک ہے یا آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے نا الیکشن کمیشن کو تو ہمیں بتائیں. اور مزید انہوں نے جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے کہ سپریم کورٹ کے احکامات واضح ہیں کہ انتظامیہ الیکشن کمیشن کے نیچے آتی ہے. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے, ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو الیکشن کے معاملے میں الیکشن کمیشن سے سپرلیٹو ڈگری پہ ہو. ٹھیک ہے, تو بہت کھلا اور کلیئر بتا دیا ہے کہ بھائی کچھ ہے تو ہمیں بتا دینا, پھر ہمیں نہ کہنا ہم کہاں تک گئے. ٹھیک ہے, یہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے. جتنے بھی کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جمع نہیں کر رہے, کاغذ پاڑ رہے, کچھ بھی. انہوں نے کہا جتنی بھی درخواستیں نا 2 روز کھلی رہے گی. جی ہاں, ملتان بینچ کھلا رہے گا لاہور ہائی کورٹ کا. کاغذات نامزدگی کی تمام درخواستیں جتنی بھی ہیں ان سب کے اوپر جو ہو رہا ہے ان کو ہم انٹرٹین کریں گے. بہاولپور والے بھی ملتان میں آ کے کریں گے. راولپنڈی بینچ بھی کھلے گا, یعنی ہفتہ اور اتوار یہ کھلے ہوئے ہیں جی لاہور ہائی کورٹ. تو مطلب لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ جی ہاں یہ پی ٹی اے کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرٹ ہے جو میرٹ سمجھ میں آتا لوگ کرتے ہیں. ہاں بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت ہے نا وہ تھوڑا کٹائی میں ہو گئے. ضمانت پہ رہائی کا سپریم کورٹ نے حکم دیا مگر شاید کچھ چیزیں ابھی کلیئر ہونا باقی ہے. وقت ویسے گزر چکا ہے تو مچلکے وغیرہ لے کر نا شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی اور جو وکیل ہیں وہ گئے تھے سب سے پہلے جوڈیشل کمپلیکس. تو وہاں تو تالے لگے تھے, اسٹاف نہیں تھا, کہ وہ اسٹاف سارا کا سارا اڈیالہ جیل میں تھا کیونکہ وہاں اسپیشل جو جج ہیں ابوالحسن ذوالقرنین صاحب وہ اڈیالہ جیل میں کر رہے تھے. تو اب روپ کار تو لینی تھی نا, ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نہیں دینی ہے, تو اس روپ کار کے لیے وہاں گئے. اور مگر عملہ وہاں پھر اڈیالہ جیل میں تھا تو روپ کار جاری نہیں ہوئی. جب روپ کار جاری ہوگی تبھی رہائی ہوگی. مطلب مروز پیر سوموار تک جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو ابھی تک رکھنے کا پلان ہے. مجھے بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی قدر نہیں ہے. ہاں بہرحال اب سپریم کورٹ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اگر وہ سپریم کورٹ جاری ہے تو سپریم کورٹ آخری جسے کہتے ہیں نا ان کی وہ رہ گئی ہے جسے کہتے ہیں نا پناہ گاہ جہاں سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کے سائفر کیس کے حکم نامے میں جسٹس عطر مین اللہ صاحب نے بہت کیٹاگوریکلی چیزیں کہی ہیں. وہ میں آپ کو 3 سے 4 جلدی سے سنا دیتا ہوں تفصیلی آرڈر میں. جی انہوں نے کہا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ سابق پی ٹی آئی چیئرمین نے دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائفر کو پبلک کیا, ایسے شواہد نہیں ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 5/3B کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد نہیں ہیں. جیسے تمل نے اپنے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو انتخابات سے قبل گرفتار رکھنا ضروری ہے یا نہیں. اس جواب کے لیے انتخابات کی پچھلی 7 دہائیوں سے تاریخ دیکھنا ضروری ہے. پاکستان کے وجود میں آتے ہی ملک میں جمہوریت کو روندا گیا ہے. یعنی عمران خان کو گرفتار کرنا, شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر کے رکھنا جمہوریت کو روندنے کے مترادف ہے. عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے بانی اور شاہ محمود قریشی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے خواہش مند عمران خان اور شاہ محمود قریشی. ملک میں حقیقی انتخابات کے لیے تمام امیدوار کو یکساں مواقع دینا آئینی ضرورت ہے. فیڈرل کوڈ کے نظریہ ضرورت سے ملک میں سیاسی انتقام کی بنیاد پڑی ہے. جی یہ اسپیشل کورٹس ہے, یہ سیاسی انتقام کی بنیاد پڑی ہے. ملک میں وقت سے پہلے عہدوں سے ہٹائے گئے تمام وزراء اعظم کو زیر حراست رکھا گیا اور وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا. جناب یہ نوٹ لکھا ہے تو سپریم کورٹ کا مائنڈ اس تفصیلی فیصلے سے پتہ چل گیا کہ ان کی نظر میں عمران خان معصوم ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.